رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن حکیم کا وہ جامع حصہ جس کی اساس اور بنیاد پر ہر جمعہ میں ترتیب کے لحاظ سے اور تعلیم کی غرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیان کی جاتی ہے، اسی عنوان کے ضمن میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے سن 2 ہجری میں
جہاں دیگر احکام نازل ہوئے وہاں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم بھی نازل ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا حکم نازل ہوا، اس کے حوالہ سے کچھ معروضات میں نے گزشتہ جمعہ اور کچھ اس سے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی، اور کچھ الفاظ انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ کی نظر کیے جائیں گے۔ یہ بات میں نے ایک خوبصورت پیرائے میں گزشتہ جمعہ سمجھا دی تھی کہ اللہ نے درود پاک پڑھنے کو لازمی کیوں قرار دیا، اس کا وجوب اور اس کا فرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیوں کیا۔ اس حوالہ سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ درود پاک کی مزید اہمیت کو واضح کرنے کے لیے چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ چونکہ درود شریف یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن عبادت اللہ کی ہے۔ درود شریف ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن عبادت اللہ کی ہے۔ جب کوئی مومن درود پاک پڑھتا ہے تو یہ ہدیہ جاتا ہے اللہ کے رسول کے لیے اور عبادت ہوتی ہے اللہ کی۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ درود پاک یہ دعا ہے جو امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے، لیکن اس دعا کو اللہ نے اس امتی کے لیے اپنی عبادت قرار دیا۔ جیسے اللہ کی عبادت ہے نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کے اس فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک امتی رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے درود میرے حبیب پر پڑھا اور عبادت میری کی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ توہم ہو جاتا ہے اور غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید درود پاک رسول اللہ کے لیے ہے اور یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت بھی اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی بلند ہے کہ اللہ نے اس کے دامن میں بے انتہا فیوز و برکات رکھ کر مجھے اور آپ کو دی ہے۔ درود شریف اللہ کی وہ لازوال نعمت ہے کہ جس میں فیوز و برکات بے انتہا ہیں، یہ اپنے اندر فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے، اور یہ وہ لازوال دولت ہے
جس انسان کو مل جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ چونکہ درود پاک یہ قرب خداوندی کا آئینہ ہے، حب رسول کی علامت اور نشانی ہے، رحمت خداوندی کا سفینہ ہے، روح کی تسکین ہے، دلوں کی طہارت کا تریاق ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنے کا ہتھیار ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے، فلاح دارین کا جھنڈا ہے، جنت جانے کا راستہ ہے، اخری میں رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ ہے، اور فردوس اعلیٰ میں داخل ہونے کی چابی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ تمنا رکھے کہ مجھے جنت الفردوس ملے، اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جنت الفردوس کس کو کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے؟ کوئی بتلا سکتا ہے کہ جنت الفردوس ہے کیا؟ حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ ترغیب دی کہ اللہ سے فردوس اعلیٰ مانگو، جنت الفردوس مانگو، اور شاید کسی امتی کی زبان پر یہ ہو کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، لیکن یہ نہیں پتا کہ جنت الفردوس ہے کیا۔ آج یہ سبق اپنے ذہن میں بٹھا کر جاؤ کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ جنت الفردوس کیا ہے تو آپ کہیں کہ جنت میں رسول اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ جنت الفردوس کیا ہے؟ جنت میں جو مقام رسول اللہ کو ملے گا، جو جنت رسول اللہ کو ملے گی، وہ جنت جنت الفردوس ہے۔ ویسے بہت ساری جنتیں ہیں، ہر مومن کو جنت اس کے ایمان، اس کے اعمال اور رحمت خداوندی کے تحت ملے گی، لیکن جنت الفردوس اسی کو ملے گی جو رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھے گا۔ جنت الفردوس کس کو ملے گی؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ جو کثرت سے رسول اللہ پر درود شریف پڑھے گا اس کو جنت الفردوس ملے گی، اور جو رسول اللہ پر درود نہیں پڑھتا اس کو جنت الفردوس تو دور کی بات ہے، اس کو ایک عام سی جنت بھی نہیں ملے گی۔ یہ جملہ پھر سنو، جو آدمی رسول اللہ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اسے کیا ملے گی؟ جنت الفردوس ملے گی، اور جو حضور پر درود نہیں پڑھتا اس کو عام جنت بھی نہیں ملے گی، بلکہ وہ جنت کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی الصلاۃ علیہ خطی طریق الجنہ، من نسی الصلاۃ علیہ، میری امت کے لوگوں یہ بات اچھی طرح جان لو، من نسی الصلاۃ علیہ، میری امت میں سے جو فرد مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا، یہ نہیں کہا من ترک الصلاۃ علیہ کہ جس نے درود پاک نہیں پڑھا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا۔ من نسیہ،
جو بھول گیا، بھولے سے مجھ پر درود پاک نہیں پڑا، خطیہ طریق الجنہ، وہ تو جنت کا راستہ ہی بھول گیا، وہ جنت کا بھولے سے درود شریف نہ پڑھنا، درود شریف چھوڑ دینا، درود شریف کا ذکر نہ کرنا، انسان کو جنت ملنا تو دور کی بات ہے، جنت کا راستہ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اہتمام سے پڑھیں، یاد سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عشق سے پڑھیں، الفت سے پڑھیں، عطوفت سے پڑھیں، انوست سے پڑھیں، اور ہمہ وقت مسلمانوں کی زبان درود شریف سے تربتر رہنی چاہیے۔ دنیا میں دو ہی ذکر اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ کتنے ذکر؟ کتنے؟ دو ذکر اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، ایک اپنی تسبیح اور تحلیل، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی تسبیح جس میں ہو، اللہ کی الوہیت جس میں بیان ہو، اللہ کی حمد جس میں بیان ہو، وہ زیادہ محبوب ہے۔ اور نمبر دو، صلاۃ علی حبیبہ، اللہ کے حبیب پر درود شریف پڑھنا، یہ اللہ کو، بولو اونچی آواز سے، بہت پسند ہے۔ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ جو درود پاک ہے، میں اپنے محمد پر خود بھی درود بھیجتا ہوں، اور جتنے بھی میرے ارد گرد ملائکہ ہیں، میری جتنی نورانی مخلوق ہے، سب کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں میری تسبیح کرتے ہو، جہاں میری تحمید کرتے ہو، جہاں میری تحلیل کرتے ہو، جہاں میری بڑائی بیان کرتے ہو، میرے محمد پر بھی درود پڑھو۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ آپ کے دل میں اتار دوں عقیدے کے طور پر، بغیر درود شریف کے اللہ کی تسبیح بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، بغیر درود شریف کے اللہ کی تسبیح بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، بغیر درود علی محمد کے، سلام علی محمد کے تمہاری نماز بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ نے نماز میں جو درود و سلام کا ذکر کیا، وہ اسی لیے کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کوئی بہت زیادہ توحید کے نشے میں آ کر میرے محمد کو بھول نہ جائے۔ میری توحید کو چار چاند لگتے ہیں تو محمد کے نام سے لگتے ہیں۔ اس لیے فردوس، جنت الفردوس کس سے ملتی ہے؟ حضور پر کثرت سے، حضور پر درود شریف پڑھنے سے نہیں، حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھنے سے۔ جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کو جنت الفردوس ملے گی۔ اور جنت الفردوس کیوں ملے گی؟ جنت الفردوس میرے آقا کے رہنے کی جگہ ہے جنت میں۔ جو حضور پر درود کثرت سے پڑھے گا، اللہ کہیں گے دنیا میں تو دیوانہ بن کر میرے محمد پہ درود پڑھتا تھا، آج جا جس جنت میں میرا محمد رہائش پذیر ہے، تو بھی اس جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولی الناس بی یوم القیامت، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ۔ میرے صحابہ کرام، اللہ تم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، میں تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں، اپنے بعد والے میرے امتیوں کو بتلا دینا۔ اولی الناس بی یوم القیامت،
قیامت والے دن سارے لوگ موجود ہوں گے. اولی الناس بی یوم القیامت، قیامت کے منظر میں جہاں سب کی آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، رسول بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، ساری کائنات کے لوگ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی. اور میں اپنی نگاہوں سے تلاش کر رہا ہوں گا کون ہے وہ جس کے درود پاک کی بہاریں میری قبر میں مجھ تک آیا کرتی تھی. اور میں اللہ سے عرض کروں میرے اللہ مجھ پر درود پڑھنے والے کو میرے قریب لے آ. اللہ فرمائیں گے محبوب تیری سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تو پہلے سے قانون یہ رکھا تھا جو دنیا میں میرے محمد پر درود کثرت سے پڑھے گا میں جنت میں بھی محمد کے ساتھ رکھوں گا، میدان محشر میں بھی محمد کے ساتھ رکھوں گا. حضور نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامت، قیامت کے منظر میں جو میرے قریب ہوگا سب سے زیادہ اکثرہم علیہ الصلاۃ، یہ وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے. تو کثرت سے درود پڑھنے سے میدان محشر میں کس کا قرب ملے گا؟ جی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا. اور جس کو حضور کا قرب مل جائے وہ جہنم میں جاتا ہے یا جنت میں؟ اللہ بتلا دیں گے میدان محشر میں جو جو میرے نبی کے قریب آ گیا اس کا حساب کتاب لینا بھی دور کی بات ہے، یہ تو سیدھا جنت میں جائے. اس لیے دنیا میں کثرت سے حضور پر درود پڑھا کرو. کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود. اب آپ پوچھیں گے جی کثرت کس کو کہتے ہیں؟ کثرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک دفعہ درود پڑھ لیا، دو دفعہ پڑھ لیا، تین دفعہ پڑھ لیا، چار دفعہ پڑھ لیا، پانچ دفعہ. کثرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی کے اکثر اوقات ایسے گزریں جس میں اللہ کے رسول پر درود پڑھا جائے. لوگ کہتے ہیں جی اگر کسی نے زیادہ درود پڑھا تو پاگل ہو جائے گا، زیادہ اللہ کا ذکر کیا تو پاگل ہو جائیں گے، لہذا سنبھل کے تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو. کہیں لوگ میرے پاس آتے ہیں جی یہ میرا بچہ ہے ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں زیادہ ذکر نہ کرے پاگل ہو جائے گا. اچھا بابو کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے جی حضور پر درود پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں اور پڑھ، اس لیے کہ جو حضور پر درود پڑھتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا، وہ تو رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے. جو حضور پر کثرت سے درود پڑھے اللہ کی توحید کے نغمے اس کے زبان پر ہوں، اللہ اپنی محبت بھی اس کو عطا کر دیتے ہیں، اپنے رسول کی محبت بھی اس کو عطا کر دیتے ہیں. اس کے دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، دماغ کے محلات کھل جاتے ہیں، اس کے جسم کے اندر ایسے انوارات آ جاتے ہیں کہ عرش برین سے لے کر زمین تک نور ہی نور اس کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. اور وہ ان انوارات کو محسوس کرتے ہوئے جب اللہ کی محبت کی باتیں کرتا ہے، رسول اللہ کے عشق کی باتیں کرتا ہے، اہل دنیا کہتے ہیں پاگل ہو گیا، اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس کو لکھ دو میری کتاب میں، یہ میرا بھی عاشق ہے، میرے محمد کا بھی عاشق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ اونچی آواز سے کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھتا ہے، اس کے 100 درجے بلند ہوتے ہیں، 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں. کتنی؟
100 حاجتیں 100 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک دن 24 گھنٹے کا، کتنے کا؟ بولو کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے میں سے اکثر کتنے گھنٹے بنیں گے؟ چلو جی 6 گھنٹے نیند کے نکال دو، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 18 میں سے اکثر کتنے بنیں گے؟ 18 میں سے 18 کو 3 پہ تقسیم کرو، کتنے؟ 6 6 12 6 18 تو 12 گھنٹے اکثر بن گئے۔ کتنے؟ 12 گھنٹے اکثر بن گئے۔ 12 گھنٹے جو اللہ کے رسول پر درود پڑھے۔ میں کسی کو کہتا ہوں جی 300 دفعہ درود پاک پڑھ لیا کرو، ہیں 300؟ حضرت اگر سارے مل کر پڑھ لیں تو آئے خائے میں کہوں جی تمہیں 300 مرتبہ درود پڑھو، شام کو 3000 ملے گا، وہ کہے گا اکیلا پڑھیں؟ اس وقت نہیں کہتا کہ سارے مل کر پڑھیں، میں کہتا ہوں نبی پر 300 مرتبہ درود پڑھو، جی سارے مل کر پڑھ لیں تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھاری لگتا ہے۔ یاد رکھو جس آدمی کو رسول اللہ پر درود پڑھنا بھاری لگے یا اللہ کا ذکر کرنا بھاری لگے، وہ اپنا نام مسلمانوں کی صف میں شامل نہ کرے، وہ اپنے آپ کو منافق کہلائے، وہ اپنا نام کوئی اور رکھ لے، ورنہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے 300 مرتبہ کیا ہے، میں تو 12 گھنٹے اکثر اوقات اپنے نبی کو یاد رکھوں گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اکثرہم علیہ صلاۃً، بس وہ اکثر اوقات مجھ پر درود پڑھتا ہے، قیامت والے دن میں اپنی اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب لے آؤں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، غور کرنا ذرا، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا صحابہ اکرام میں تمہیں ایک بات بتلانے لگا ہوں، جاءنی جبرائیل آنفاً، میں ابھی یہاں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل میرے پاس آیا اور آ کر مجھے اس نے ایک خوشخبری سنا دی، میں نے وہ خوشخبری سنی اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ حضور مسکرائے، صحابہ بھی مسکرا پڑے، بولو حضور مسکرائے تو صحابہ بھی، حضور روتے تو صحابہ بھی روتے، حضور غمزدہ ہوتے تو صحابہ بھی غمزدہ ہوتے، حضور جب مسکرائے صحابہ بھی مسکرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا مجھے تو خوشخبری ملی ہے تب مسکرا رہا ہوں، آپ کیوں مسکراتے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا ہوگا یا رسول اللہ جب آپ کے چہرے پہ ہم مسکراہٹ دیکھتے ہیں ہمارا ایمان ہمیں مسکرانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ ذرا جلدی بتلائیں نا، آپ بھی مسکرا رہے ہیں ہم بھی مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جا کر جبرائیل نے آ کر مجھے کہا میرے محمد سے کہہ دو اپنے امتیوں کو بتلا دو جب زمین پر کوئی فرد تجھ پر درود پڑھتا ہے میں اللہ عرش سے اس پر درود بھیجتا ہوں، اور جو تجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اللہ آسمانوں سے اس پر سلام بھیجتا ہوں۔ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ میرے محبوب ذرا بتلا دینا اپنے امتیوں کو، جو آدمی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب یہ درود زمین پر پڑتا ہے درود آسمانوں کی طرف چڑھتا ہوا عرش برین پہ پہنچتا ہے اور اللہ وہاں سے عرش برین سے نیچے کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں او میرے محمد کے امتی تو نے کہا اللہم
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब अपनी गोद आगे कर ले, झोली फैला ले, मैं खुदा के सारे दुरूद तेरी झोली में आएंगे। मन सल्ला अलैका सल्लैतु अलैहि। हुजूर अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम रखा, जो मेरे महबूब पर दुरूद पड़ेगा मैं उस पर अपनी रहमतें भेजूंगा। इधर से आदमी कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ऐ अल्लाह दुरूद भी तेरे रसूल पर, सलाम भी तेरे रसूल पर। इधर से ये जो ही ऊपर जाता है, ऊपर से आवाज आती है अस्सलात अलैका या अब्दी, अस्सलाम अलैका या अब्दी। ओ मेरे बंदे, तेरा दुरूद मोहम्मद के लिए, मेरा दुरूद तेरे लिए, तेरा सलाम मेरे महबूब के लिए, मेरा सलाम तेरे लिए। दुनिया में तो ये दुरूद और सलाम के निज़ाम चलते रहेंगे, कल क़यामत का दिन होगा, यही मंजर मैं वहाँ भी पेश करूँगा। दुनिया में तुम दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, आखिरत में मैं तुम्हें दुरूद और सलाम की बहारों में अपने मोहम्मद के साथ मिलाकर जन्नत में दाखिल करूँगा। तो दुरूद शरीफ पढ़ोगे ऊँची आवाज़ से, या ज़ुबान दुखेगी? बाद लोगों की ज़ुबान दुखती है ना दुरूद शरीफ पढ़ने से। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो। और एक दुरूद शरीफ बताकर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबका हो रज़ी अल्लाह, खुदा करे उस ज़ुबान पर फालिज गिरे जो सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं पढ़ता। वो गूंगा होकर मरे, बेईमान होकर मरे जो सहाबी के नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं पढ़ता। उसके लिए ये बद्दुआ है, क्योंकि अल्लाह ने सहाबा के नाम के साथ क्या लिखा है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काला जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुवा अहलुहु अताबा सबईना कातिबन अल्फ सबाहिन। क्या पढ़े? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन। ये देखो, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुआ अहलुहु। जज़ा का माना तो आपको पता है, बदला। क्या माना है? ऊँची आवाज़ से, जज़ल्लाहु, अल्लाह बदला दे, अन्ना हमारी तरफ से, मुझे नहीं हमारी तरफ से, जज़ल्लाहु अन्ना अल्लाह बदला दे हमारी तरफ से, मुहम्मदन किसको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कैसा बदला? बिमा हुआ अहलुहु, ए अल्लाह तू देख अपने मोहम्मद की तरफ, जो मोहम्मद की अहलियत है उसकी शान के मुताबिक हमारी तरफ से बदला अता फरमा। चूँकि मोहम्मद की शान खुदा ही जानता है, मोहम्मद की शान खुदा ही जानता है। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसरस। हम तो यूँ ही कहते हैं कि अल्लाह के बाद जो है वो मोहम्मद ही मोहम्मद है। अल्लाह के बाद जो है, अब उनका मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, अहलियत क्या है, शान क्या है, अज़मत क्या है, रिफ़त क्या है, फजीलत क्या है, तफज़ुल क्या है, तअद्दुर क्या है, तामुल क्या है, तफाखुर क्या है, तजव्वुद क्या है, ये खुदा जानता है कि मोहम्मद का मकाम क्या है। अल्लाह हम तेरे सामने कह रहे हैं, हमारी तरफ से हमारे मोहम्मद को उनका मकाम देकर बदला अता फरमा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो जुमला ये उम्मती कहता है, अताबा सबईना कातिबन, 70 फरिश्ते लिखने वाले 1000 साल उसके खाते में नेकियां लिखते लिखते थक जाते हैं, नेकियां ख़त्म नहीं होती। अल्फा सबाहिन, अल्फा ये याद रखो ना, अल्फा, अल्फ कहते हैं 1000 को, अल्फ कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में 1000 को क्या कहते हैं? हाँ देखो ना, सबको आता है, सबको आता है 1000, लेकिन अरबी में 1000 को क्या कहते हैं? अल्फा। अल्फा सबाह, 1000 सुबह,
یعنی 1000 دن، 1000 سال تک فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ ایک آدمی کہنے لگا جی یہ تو خام خواہ کسی نے یہ بات بنائی ہے، ورنہ ایک دفعہ پڑھنے سے اتنا بڑا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میاں، نہ تو تم حضور کے امتی ہو، نہ تم نے حضور کا مقام جانا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ حضور کے نام پہ خدا کتنا خوش ہوتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ حضور کے نام پر خدا کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ اعزاز رکھا ہے، یہ مقام رکھا ہے، یہ شان رکھی ہے، یہ تقدس رکھا ہے، یہ تجرد رکھا ہے، یہ تفرد رکھا ہے، یہ تعلق رکھا ہے اپنے محبوب کے لیے، یہ تملک رکھا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ امتی ایک دفعہ درود پڑھے گا، اللہ پڑھنے والے کو نہیں دیکھتے، اس کو دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے پڑھا گیا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کہتے ہیں یہ تو میں نے سمجھانے کی غرض سے 1000 سال رکھا ہے، ورنہ میرا محبوب اتنی شانوں والا ہے، جو کوئی ایک مرتبہ اس کے حق میں درود پڑھے، میں ساری زندگی جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کے مقدر میں ثواب لکھواتا ہی رہوں۔ تو یہ درود شریف یاد کرو، جز اللہ عنا، اب میں پڑھتا ہوں ذرا سارے، جز اللہ عنا محمدً بما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا محمدً بما ہوا اہلہ۔ یا اللہ، ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے کیفیت مقرر کرنے والے، کمیت مقرر کرنے والے؟ تو جانتا ہے محمد کی شان کیا ہے، ہم تو بس ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے ہیں جز اللہ عنا محمدً بما ہوا اہلہ، ہماری طرف سے بدلہ عطا فرما دے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو جیسے ان کی اہلیت ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس نے پیار سے ایک دفعہ یہ جملہ کہا، اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، جو آدمی دن میں 300 مرتبہ پڑھے اس کی کیا شان ہوگی، جو 1000 دفعہ پڑھے اس کی کیا شان ہوگی، جو 3000 دفعہ پڑھے اس کی کیا شان ہوگی، جو 7000 دفعہ پڑھے اس کی کیا شان ہوگی، اور اپنے صبح و شام کے اوقات میں سے 12 گھنٹے جو یہ جملے پڑھے گا جز اللہ عنا محمدً بما ہوا اہلہ، اس کی کیا شان ہوگی۔ دنیا کے کمپیوٹر اس کے عدد کو بیان کرنے سے عاجز آ جائیں گے، قدرت کا قلم اس کو لکھتا رہے گا، فرشتے لکھتے رہیں گے، تھکتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، تھکتے رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، یہ لکھتے لکھتے ختم نہیں ہوگا۔ قیامت کی صبح بھی ملائکہ اللہ سے کہیں گے اللہ یہ تو بتلانا جس نے اتنا درود تیرے محبوب پہ پڑھا، ہماری تو زندگیاں ختم ہو گئی، دنیا کا نظام ختم ہو گیا، لیکن تیرے وعدے کے مطابق اس کا ثواب تو ابھی ختم نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں، آگے لکھوں یا نہیں؟ اللہ کہیں گے لکھنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی قدرت سے اس کے کھاتے میں بے حساب محمد کی قربتیں لکھ دیتا ہوں۔ تو پڑھو سارے، جز اللہ عنا، سارے پڑھ لو، جز اللہ عنا محمدً بما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا محمدً بما ہوا اہلہ، جز اللہ عنا محمدً بما ہوا اہلہ، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر